ایسے حالات دینی اور سیاسی حالات مسلمانوں نے جسے ہاتھوں نکل جان اختیار تہاڈا نہیں رہا، اس وقت مجبوریت ایسے قدم نہیں اٹھانے جہد نال ظلم کفر کسی برائی نو تقویت ملے، وہ دی تائید ہوئے، وہ دی امداد ہوئے، نہیں تو مجرم تساں بننا ہے۔ کیوں کہ ظالم دا امدادی بھی توجہ نہیں فرمائی۔ اضطراری حالات میں وہ دی مثال دینا دیا بولتے نہیں وہ بھائی مثال کہاں سے دینا چاہتے ہو؟ ارے بھائی ابو داؤد شریف ترمذی شریف سے صحیح حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا لا تصاحب الا تقیا، لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ حضور نے فرمایا سنگی بناؤ نہیں تے مومن نو بناوی، کھانا کھوا نہیں پرہیزگار نو کھواوی۔ سنگی بناؤ نہیں مومن نو بنائی، کھانا کھوا نہیں۔ کی مطلب؟ ایک سنگی بناؤنا، ایک سفر گل پی جانا، گڈی بیٹھے ہیں ہر طرح دے وچ گل پی جاندے نے، یہ سیٹ دے نال بیٹھ گیا ہے او ہو رے، مگر ہر سیٹ دے نال بہن والے نو سنگی نہ بناوی، بیلی نہ بناوی، بیلی ہو رے، سفر دا رفیق جھٹ دا جھٹ ہو رے، وہ آن کے تیرے اختیار تو بغیر تیرے گل پہ گیا ہے، تیرے نال بہ گیا ہے، تینوں اختیار نہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں جدو اپنے اختیار دے نال سنگی بناویں تے کسے مومن نو چنی، سیٹ دے کافر بھی بہ سکتا ہے، کوئی کتا بھی بہ سکتا ہے، گستاخ بھی بہ سکتا ہے، سفر دے دوران تیرے اختیار تو بغیر ہر ایک تیرے نال آ سکتا ہے، لیکن جدو اپنے اختیار نال بناویں پھر کسے مومن نو چنی، سنگی ایویں نہ بناوی۔ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ کھانا پرہیزگار نو کھواوی، کی مطلب؟ ایک آ گیا ہے گھر دے اندر، وہ بھاویں کتا بھی آوے خالی نہ موڑو سٹ دیو۔ کافر بھی نبی دے آستان شریف تو روٹی کھا جاندے سن۔ ایک اللہ دا فقیر سی، دن نو جہاد کردا سی، کافراں نال لڑدا سی، شام ہونی اوہی کافر اونے آپ نے روٹی کھوا دینی۔ کسے آخیا لجپالا دنے لڑدا ہے راتی روٹی کھوانا ہے؟ آپ فرماندے نے لڑنا وا خدا دا حکم ہے، روٹی کھوانا وا خدا دی سنت ہے، او دے حکم نال لڑنا وا، روٹی کھوانا وا او دی سنت ہے۔ جدو کھوان دے آندا ہے نہ کافر ویکھدا ہے، نہ مومن ویکھدا ہے، نہ چنگا ویکھدا ہے، نہ مندا ویکھدا ہے، ہر ایک دے اگے دسترخوان وچھایا ہوا ہے۔ پر جدو فرمایا جہاد دی گل آوندی، امر دی گل آوندی ہے، او دے حکم دی گل آوندی ہے، پھر حکم او دا ایہو آکھدا ہے کافراں نوں لڑ، کافراں نال لڑ۔ یہ تمیز رکھنی ہر حکم دی، یہ اہل شریعت دا سلیقہ رہا ہے۔ توجہ ہے؟ ایک کھانا کھان واسطے کوئی آ جاوے
ایک دعوت کرنی سدنا. اور نبی فرماندا ہے جے سد سد کے کھوانا ہی تے پرہیزگار لبو. یہ نا تو نشائیاں نو سد پویں، نشائی کھان گے نشا ودے گا، نشا تگڑا ہوئے گا. ظالم کھان گے تو ظلم تگڑا ہونا ہے، زانی کھان گے زنا عام ہونا ہے. اور خبردار ان کا کام نہیں کرنا. حضور نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، فرمایا جے کھانا سد کے سو کھوانا ہی نا تے لب یار اللہ دے نیک بندے کیڑے نے جنہاں نو کھواواں تگڑا کراں تے نبی دا دین تگڑا ہوئے گا. تا کر کے پہلو دعوت ہوندیاں سن مدرسے دین والے وہ لب لب کے درویشاں نو لے جاندے سن. لوکی آندے سن آؤ جی ساڈے گھر قدم رکھو، تسی دین دے طالب علم جے، تسی قدم رکھو گے میرے گھر برکت آوے گی، کھانا کھاؤ گے میرے گھر رحمت آوے گی. تو تا کردے سن کہ حضور نے فرمایا ہے کھانا جے کھوانا ہی اپنے اختیار نال سد سد کے تے پھر کینوں کھوا. ایک اختیار ہے، ایک یہ اختیار ہے. جی اضطرار مجبوری کھوانا پا گیا آ گیا سدیا نہیں جی میں نہ کھوا دے، جی میں آ گیا کھوا دے. پھر ونڈ نہ کر توجہ ہے. لیکن اتنا بھی ہے کہ بغیرت بن کے نہ کھواوی. وہ کھاوے جویں دا مرضی کافر پچھوں جو مرضی کرتا ہے، جس لئے آیا چپ کر کے پوے صرف روٹی کھاوے. جے آن کے کتا تیرے گھر روٹی بھی کھاون آوے تے تینوں بھوکن لگ پوے تو بٹا چوک لے گا نکل تیرا کھانا خراب ہو. ٹھیک ہے یہ مطلب نہیں کہ جویں دے آ جان وہ تیرے دین نو بولی جان، تیرے مذہب نو بولی جان، تیرے بزرگاں نو بولی جان، تو آخر رب دی سنت ہے. نا نا ایتھے او دا امر آیا ہے کی کہ تو بغیرت نہ بن. بول دے نہیں جے. ہن جس ویلے مسلماناں دے ہتھاں وچ حالات نگل جان، نہ جماعت رہے نہ ایمان، ٹوٹے ٹوٹیاں دے بادشاہ، پھر اپنے اختیار نال کسے نال نہ لگو. اللہ اکبر. جے تکے نال تھانوں کسے پاسے فساؤن اپنا حامی بناؤن تے ہور گل ہے، لیکن خوشی نال رضامندی نال خود نہ کام کریا جے وکھرے ہو جایا جے. بول دے نہیں جے. تے حضور نے فرمایا ہوں ظاہر بات ہے جس لئے زمانے تو وکھرا ہونا ہے پھر مشکل تے آنی ہے. حضور نے فرمایا پھر بھاویں تینوں اینی بھی مشکل آوے نا کہ درختاں دے مڈ چھلڑ لا لا کے تینوں کھانے پین تے او کھا لویں، عیاشیاں نو چھڈی، کدرے ظالماں دے ڑیکے نہ چڑھ جاویں اپنے اختیار نال. توجہ نہیں فرمائی. نہیں تے پھر جویں او جہنم نو ہوے تو جہنم. ہن حدیث سنانا بول دے نہیں تے جناب توجہ ہے. حذیفہ بن یمان صحابی روایت کر دیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافتا ان یدرکنی.
صحابی فرماندے میرے نال دے سنگی حضور تو خیر دے بارے پوچھدے سن، نیکی دے بارے، میں شر تے بدی دے بارے پوچھتا سا، کدھرے کسے جگہ تے پھس نہ جاواں۔ میں حضور نو عرض کیتی یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیت و شر، یعنی جاہلیت نو شر فرمایا ہے عطف تفسیری کے ساتھ۔ یا رسول اللہ اسی جاہلیت ساں، کفر ساں، لاطینیت ساں، شر چ پھسے ساں، اللہ نے خیر اسلام دا دتا ہے۔ حضور اے فرماؤ اس خیر تو بعد کچھ شر ہے آنا؟ حضور نے فرمایا ہاں آنا ہے۔ وہ حضور نے کیڑے شر دا اشارہ فرمایا آنا ہے؟ ہاں وہ حضرت عثمان غنی وچ اٹھن والے، حضرت عثمان غنی دے دور وچ اٹھن والے فتنے تے شہادت عثمان غنی، یہ وہ شر ہے، یہ جاہلیت دا کام سی جڑا مسلمانوں کو ہو گیا۔ پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ اس شر تو بعد خیر ہے؟ فرمایا ہاں خیر ہے، لیکن فیہ داخلون دے وچ فساد گڑبڑ ہونی۔ وہ کی سی؟ خیر سی۔ دیکھو رسول کنو خیر فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جڑے سارے مسلمان حضرت حسن پاک دے صلح فرماون نال سارے مسلمان حضرت معاویہ دی ہاتھ تے بیعت کر گئے، حضرت حسن نے بھی ہاتھ تے بیعت کیتی، صلح ہو گئی۔ اس نو کہندے نے عام الجماعت، وہ مسلماناں دی جماعت تے اتفاق دا سال سی، وہ سال مسلماناں دے جماعت تے اتفاق دا سی، سارے ایک ہو گئے۔ رسول اللہ نے انہوں کی فرمایا؟ خیر۔ ہائے 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 ہائے، کی فرمایا؟ جیڑے فتنے تے اختلاف اٹھے وہ تھا شر، جو مل گیا وہ جاہلیت تھی۔ وہ فتنے تھے، وہ شر کی ملاوٹ تھی خیر کے اندر۔ حضور نے وہ اشارہ کر دیتا، جس لئے ایک ہو گئے اختلاف مک گیا۔ بول دے نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اسلام نو قوت حاصل ہو گئی۔ کافر ڈرن لگ پے، انہیں آخیا خیر کو نہیں، ایک ہو گئے نے، جدھر رخ کیتا ساڈی خیر نہیں۔ اس سال نو حضور نے خیر دا سال فرمایا، جس سال امت مسلمان نے اختلاف مکایا ہے، ایک ہو گیا ہے۔ آئیے سمجھ؟ وہ نہیں آئی؟ سستی دور ہوئیے کہ سستی پئی؟ سستی دور ہوئی، کوئی اندروں گمراہی بھی دور ہونے لگی ہے، وہ اگوں مزید ہوئے گی۔ آخر تے پہنچا مکھن کڈاں دے سواد آوے، حالے سارے پریشان ہو گے، کہنا کی چاہتا ہے؟ جو کہنا چاہتا وہ آخر چ ہونا ہے، وہ سارے واسطے ہونا ہے۔ جڑا من جائے گا وہ دے غلام ہوں گے، جڑا نہیں منے گا انہوں سات سلام ہون گے۔ ساڈی طرفوں اساں ترقے بن کے کدی چلتے نہیں۔ توجہ ذرا گل سمجھا جی،
بولتے نہیں جی. ادھر ویک سنگیا حضور تو پوچھا گیا حضور پھر خیر ہونی؟ فرمایا ہاں وہ عمر بن عبد العزیز علی. ہائے 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 ہائے. حضور پھر کی ہونا ہے؟ شر ہونا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں شر ہونا ہے. کیویں؟ فرمایا جہنم دے بوئے دیکھ لو گے لوگوں سدن گے آ جاؤ. آپ جہنم دے بوئے دے کھلو گے دعوت انہوں دی جہنم والی ہوے گی خلاف شرع ہوے گی. یا رسول اللہ موڑ کی کریے؟ فرمایا جماعت دے امام نو قابو کریا جے. یعنی کی مطلب جسے طوائف الملوکی تے وکھرے وکھری ونڈ پہ جائے اس لیے اگر وچ دور ایسا آوے جس خلافت قائم تے ایک ہو جان تو پھر نال رل جائے جے کیونکہ اے ہوئی خیر ہے. او عمر بن عبد العزیز دا دور سی پچھوں طوائف الملوکی گئی عمر بن عبد العزیز دا دور آیا پھر جماعت قائم ہو گئی امام برحق بن گئے پھر سارے ایک ہو گئے. یہ جماعت دا دور اینو حضور نے پھر خیر دا دور فرمایا. یہ خیر دا ہے باقی ادھرو ادھرو جہنم ال بلان والے نے لیکن یہ جنت کی طرف بلانے والے تھے. یا رسول اللہ تے جے مسلمانہ دی امام اور جماعت بنے ہی نا اس دور وچ کی کریے؟ فرمایا فاعتزل الفرق کلھا. سارے فرقیاں نو سارے ملوکیت والےاں نو سارے ٹوٹیاں نو چھڈ کے کسے سیاسی پاسے شامل نہ ہوئی اپنے دین مذہب نو قابو کر کے پاسے ہو جاویں. وقت تیرے آستے ہونا بڑا اوکھا ہے لیکن تینوں اس اوکھے قطع درختاں دے مڈ کھا کے بھی گزارا کرنا پوے تے او دے تے گزارا کری کدھر سڑک بنان دے چکر وچ نہ پے جاویں. اس جگہ رجنا پوی کوئی نوکری بھی لبنی ہے کوئی سڑک بھی بناونی ہے کوئی فلانا بھی کرنا ہے جی تھانے بھی بچنا ہے کی کریے کوئی نہ کوئی آخرا دے بنا پینا ہے. اور نبی نے فرمایا جھلیا انہاں عیاشیاں سہولتوں کے چکر وچ پویں گا انہاں ظالماں دے ہاتھ وچ پھس جاویں گا ظالماں دا امدادی بن جاویں گا. میں محمد دی نصیحت ہی صبر وچ وقت گزاری بھاویں درخت دے مٹ کھاونے پین اوتھے بھی قائم رہ جاویں. میں سوچدا سا ہووے خاتم النبیین آخری رسول تے اس کمینے ماحول تے اس زوال دے دور دی راہبری نبی نہ کرے. ہائے 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 تے مڑ خاتمیت کیوں؟ آخری دا تے مطلب ہی اے وے کہ سونے نے لوڑ چھڈی نہیں جدوں نبیاں دے آن دی لوڑ نہیں چھڈی تے آوے کون؟ کی لین آئے آنا تے سی راہبری واسطے تے راہبری تے کر گئے. گور سارے دس گئے. بھائی
کادے واسطے نبی آوے؟ معلوم ہویا چگل دے پتر نے جڑا نبی بن کے ہن کوئی دعویٰ کرے گا نا نبوت دا، او دا مطلب ہے وہ کوئی نبی دی راہبری وچ گڑبڑ کرنا چاہندا ہے، راہبری دی لوڑ تے رہی کوئی نہیں۔ ہن کتے دا پتر جے کوئی اٹھے گا تے دا مطلب ہے وہ کوئی گڑبڑ کرنا چاہندا ہے، تاں کر کے مرزا آیا، مرزا انہیں آکھیا میری نبوت یہ کہندی آ مسلمانوں انگریزاں نال لڑیا جے نہیں، جہاد ختم ہو گیا ہے، ہن جہاد منسوخ ہے، انگریزاں نال نہ لڑیا جے نہ کسے نال، بالکل تسی اے کڈ دیو کہ ہن جہاد جائز رہا ہے، نہ اے ذہن چوں کڈ دیو۔ انہیں حضور دے دین نو بدلیا ہے، آن کے راہبری نہیں کیتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤ گے، انہاں حضور دی شریعت نو ہی چلاونا ہے، انہاں آن کے کوئی شے بدلنی نہیں، امتی بن کے آنا ہے۔ تاں کر کے ہن توجہ ذرا سنگیو، عبارت پڑھنا ایتھے شاہ صاحب دے کمرے 'چ بیٹھ کے عربی حاشیہ لایا سی، غور کر کر کے وہ حاشیہ عربی بھی نال سنا دینا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ فہل بعد ھذا الخیر من شر، جڑا اسلام والی خیر آئی کھڑی ہے، ایک ہوئے کھڑے ہیں رحمتاں وچ، یا رسول اللہ اس خیر تو بعد بھی کوئی شر والا کھاتا ہے، کوئی وچ برائی کوئی جراثیم آ جان کے کوئی ہو جائے؟ حضور نے فرمایا نام۔ وہ کیڑے سن؟ یہ پہلا شر کیوں نے؟ وہ جڑا فتنہ حضرت عثمان دے دور اٹھیا ہے، جس دی وجہ نال حضرت عثمان شہید ہوئے نے، وہ بلوائی وہ فتنے باز لوگ، یہ وہی شر ہے جدا حضور اشارہ فرمایا سی۔ توجہ ہے؟ وَحَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرُّ مِنْ خَيْرٍ، اس شر تو بعد خیر ہے؟ جی فرمایا ہے، وہ شر تو بعد پھر خیر ہے۔ وہ خیر کیڑی سی؟ حضرت معاویہ دے اوتے پھر کٹھے ہو جانا سارے دا۔ اسی کہنے ہیں حق امام حسن دا سی، حقدار سن بہتے۔ حضرت معاویہ اس درجے کے نہیں جس درجے کے امام حسن ہیں، لیکن پھر بھی خلافت کے اوصاف اگرچہ پیچھے کاملہ خلافت والے خاص والے نہیں سن پورے انہاں وچ، لیکن بہت سارے ہے سن، لہذا تا کر کے حسن پاک نے بھی سمجھا جی میں نہ بنا نہ رواں دے کوئی گل نہیں، یہ بھی بنے دے خیر کام چل جائے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا کچھ نہ کچھ فساد ہونا ہے وہ دے وچ۔ وہ حضرت معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی غلطیاں اجتہادی ہوئیاں، انہاں وچوں ایک ہی ہوئی سی جڑا یزید نو منتخب کر بیٹھے نے، سونے نے وہ دی پہلو ہی اشارہ مار کر دیتا فیہ دخن، کچھ نہ کچھ فساد ہونا ہے، کٹھے تے ہو جان گے لیکن کچھ نہ کچھ فساد خرابی وچ آ جانی، وہ خرابی آ گئی۔ حضور نے اسے والی اشارہ فرمایا قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، کچھ کم اچھے اور کچھ ایسے جن پر انکار کیا جائے گا وہ منکر شمار ہوتے ہیں، وہ ہو گئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی اجتہادی مجتہد کو ہو بھی جاتی ہے نا تو وہ اجتہاد کے تحت ہوگو تو اس کی مغفرت ہوتی ہے، اس کا اجر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ اس خیر تو بعد شر ہے؟ فرمایا ہاں، دعات علی ابواب جہنم، اے فرقے ٹوٹیاں والے بادشاہ، حضور نے انہوں نے فرمایا جہنم دے بوئیاں تے کھلو کے سدن والے، من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جڑے سدن گے جڑا انہاں دی منے گا سنے گا شامل ہوئے گا، جنہوں پارٹیاں کہندے نے، پارٹیاں وچ شامل ہوئے گا،
جہنم نو دھکا دے دین گے. کدھر دھکا دین گے؟ حضور دی حدیث نہ ہوئے میں نک وڈا دینا. قل تو یا رسول اللہ صفہم لنا، حضور کوئی انہاں دا وصف تے بیان کرو کیویں دے ہون گے. حضور نے فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، وہ بولیاں بھی ساڈیاں بولن گے. بولیاں او شکلاں وچ بولیاں وچ گلاں آکھن گے اسلام آؤ اسلام انج انج اسلام، گلاں ساڈیاں ہی کرن گے. یا رسول اللہ فما تأمرنی، یہو جہ حالات جناب کی راہبری فرماندے ہو میری؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جسلے ویکھے ساری دنیا دے مسلمان ایک بادشاہ دے اوتے اکٹھے ہو گئے، اس لیے تو نار لڑ جاویں نہیں تے وکھرا رہیں. اللہ، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دے دور پیچھے ٹوٹے ٹوٹے خلافتاں رہیاں، عمر بن عبدالعزیز دے دور پھر ایک ہو گئی، پھر سارے رل گئے، سب رل گئے. حضور نے دسیا انج دا دور جے آوے تے پھر ایویں کری، انج دا دور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کدو لیا. ہن لگتا اسی طرح ہی ہے کہ پھر جس امام دے اوتے جس راہبر دے اوتے پھر مسلمان کٹھے ہون گے، او دا نام امام مہدی ہونا ہے. اگے سن قلت فإن لم يكن لهم جماعت ولا امام، یا رسول اللہ جے نہ جماعت ہوے انہاں دی نہ امام ہوے انہاں دا، تتر بتر ہون وکھریاں وکھریاں سلطنتاں بنا کے رہن تے حضور کی کریے؟ فرمایا پھر یہ ہوئی فاعتزل الفراق کلھا، جدو ایک نہ ہون پھر ساریاں تو وکھرا ہو جاویں، او پھر دنیا دی تے او لڑائی ہو جانی ہے نفس دے ٹھڈ دی، تے تو وچ شامل ہو کے تے بے دینی وچ تے ظلم وچ تو نہ پھس جاویں، لہذا وکھرا ہو جاویں. ولو ان تعدى باصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك، فرمایا بھاویں درختاں دے مڈ کھانے پویں نہیں نا. ہن ظاہر بات درختاں دے مڈ تے نہیں کھائی دے کہ کھاندے نے. یہ مطلب ہے حالات اوکھے تو اوکھے بھی آ جان تے وکھریاں ہو کے گزارا کری، سہولتاں دے چکر وچ پے گئے تے کسے نال نہ لگ جاویں، اپنے اختیار نال دھکے نال مروڑ لین دے ڈاڈے نے. بولدا نہیں سنگیو. اساں جڑے حالات وچ بیٹھے ہیں تھانوں کیڑے لگے نے؟ دو ہی حالات مسلماناں دے ہو گئے، ایک خیر دا ایک شر دا. خیر دا ہو گیا جدو کٹھے ہون، شر دا ہو گیا جدو وکھرے وکھرے ہون. ہن وکھرے وکھرے نے کہ وکھرے وکھرے نے، ساریاں کسراں نکل گئی ہیں، طوائف الملوک کی پکی آ گئی، ہر ایک چھوٹا چھوٹا ملک بنا کے تے اتنے اپنے طواف کرن دیا. ایویں تے حضور نے انہاں حالات وچ کی فرمایا ہے؟ فاعتزل الفراق کلھا، سارے فرقیاں تو وکھرے ہی رہی، ساریاں پارٹیاں تو. فرقہ عربی دا لفظ ہے تے پارٹی انگریزی دا لفظ ہے. اگر میں انج آکھاں حضور نے فرمایا پارٹیاں ساریاں تو وکھرا رہی تو میرے خیال دے بے ایجاد نہیں ہونا. بول دے نہیں جی. ساریاں پارٹیاں تو کدھر روی
بولو میری چھاتی ذرا پکی ہے 2-4 دنوں تو کر کے بڑا اوکھا بولن رہا میں، لیکن شاہ صاحب نو ایک عرض بھی کر دیتی کہ اگوں تو مہربانی فرما کے تے ناچیز دے شفقت کا ہاتھ رکھن، یہ بہت بھارا ہاتھ رکھتے ہیں، کہندے نے آنا پینا ہے۔ میں تا آیا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور جو میں اج بولیا وہ میں زندگی کدی نہیں بولیا، میں پہلی بار ہی ایس ممبر دے اور ایس دربار دے اے گل کیتی۔ فاعتزل الفرق، پارٹیاں سن فرقے، اگر کوئی یہ آکھے کہ جڑے فرقے مولویاں دے نے حضور نے فرمایا انہاں تو وکھرا ہو جاویں تے برباد ہونا ہے، یہ مانا کر کے انہوں اینا نہیں تمیز کہ انہاں فرقیاں دے وچ تے سنی مذہب بھی بچ آوندا ہے، سنیاں نو بھی فرقے گئے چھڈ دے نے، اے دا مطلب ہے اسا سنی مذہب بھی چھڈیے سارا چھڈ کے ایک پاسے ہو جائیے تے کدھر بنے میں تولیے پھر۔ یہ ترتیب نبی سونے دے بیان دی دستی پئیے، یہاں پر سیاسی فرقے مراد ہیں، مذہبی نہیں۔ تا کر کے ناچیز نے مثالاں حدیث دے مفہوم سمجھان واسطے سب سیاسی دتیاں ہیں، اور جیڑیاں میں مثالاں دتیاں ہیں فتح الباری شرح بخاری دے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے ایویں ہی دتیاں۔ ویکھو میں الشر الاول لکھیا ہے تھے جو ذہن چاہے وہ مطابق لکھ دیتا۔ الشر الاول فتنة المصریین والدخن دخول شیء من الملوکیت فی زمن سیدنا معاویہ، والشر الثانی ملوکیت بنی امیہ بعد سیدنا معاویہ، وملوکیت بنی العباس، وفی تلزم الاخ اشارۃ الی خلافت عمر الثانی، واما الفرق فہی پارٹیات۔ اور سنگیو سنو، یہ گل سمجھ آ گئی؟ مذہب نہیں چھڈنا، مت تو آ کے مولویو سلام ہوئے، او سنیو مولویو سلام ہوئے۔ چشتی حدیث بیان کیتی سی، حدیث آکھیا سی سارے فرقیاں تو وکھریاں ہو جانا، لہذا پرا رہو، پھر پیچھے کی رہنا ہے دمادم مست کلندر۔ او پراوا ایتھے سیاسی جماعتاں مراد نے، حضور نے فرمایا پھر سیاسی جماعتاں تو وکھریاں ہو جانا، جیڑی دین والی بھی بن کے آوے گی نا وہ بھی حقیقت مدد کفر دی کرے گی، دین کمزور کرے گی، تگڑا کفر نو کرے گی۔ کیوں؟ ہوں یہ ایک گل سمجھا کے اجازت چاہنا، باقیاں نو کی کراں؟ جہے حضور نے صدقے جاواں مدینے دے تاجدارا تیرے بولن تو، حضور دس رہے سا کیوں فیرا کا کلہ، علماء بیٹھے ہیں یہ سمجھتے ہیں کلہا یہ تاکید ہے، ایسے مولانا حضور نے فیرا کا کلہا کیوں فرمایا؟ ساریاں جماعتاں تو وکھرا ہو جاویں، یعنی بھاویں مذہبی بھاویں غیر مذہبی، یعنی مذہبی دا مطلب ہے جڑی مذہب دے نام تے سیاست کرانا ہوندے نے، توجہ نہیں فرمائی نے، جڑے آندے نے ایسا ماشاءاللہ مذہبی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ایک او ہو گئے جڑے صاف کہندے نے ایسا سیاسیاں مذہبی نہیں،
کہندے نے جنہ کہنا ہے اساں سیاسی ہاں مذہبی نہیں انہاں پارٹیاں تو تے وکھرا ہونا فرض ہی فرض ہے کہ نہیں فرض جڑے صاف آکھن اساں اسلام والے نہیں ساڈا کوئی تعلق نہیں اساں دے سیاست والے ہیں سیدھی گل ہے جس لیے وہ آخن گے اساں سیاست والے ہیں تے پھر حق بنتا ہے مسلمان بھی آکھے کہ جناب اسی پھر خلافت والے ہاں تو چھڑکنے وجہ ساڈا تیرے نال کوئی تعلق نہیں ہن دوسرا ٹولا آ گیا جڑا مذہب دا نام لیندا ہے اج کل وہ ٹولے 3 نے وہ سنگیو کنے ٹولے نے ایک ٹولا ہے سیاسی غیر مذہبی وہ کہتے ہیں اسی سیاسی ہیں بس وہ ہر بغیرتی دے ٹھیکیدار نے انہوں نے جدو صاف جو کہہ دیتا انہوں دا مقصد ہوتا ہے زیادہ تو زیادہ برائیاں لے آؤ زیادہ تو زیادہ بے دینی پھیلاؤ لوگوں جنہ دین تو دور کر سکتے ہو کرو ایویں ایک ہو گیا وہ ٹولا جڑا کہندا نہیں جی اسی سیاسی نہیں اسی مذہبی ہیں وہ کہندے نے سیاسی ہاں مذہبی نہیں ایک وہ ٹولے بن گئے نے جڑے کہندے نے اساں مذہبی ہاں سیاسی نہیں ساڈا سیاست نال کوئی تعلق نہیں ایویں یہ جڑے حضرات ہیں انہوں نے بھی ایک عجیب اسلام کڑ ماریا انہیں آخیا بھی ساڈا اسلام ہی وہ ہے جہاں سیاست نال تعلق نہیں ارے بھائی تعلق نہیں تو کی مطلب ہوا انہیں آخیا بھائی جتھے کوئی لگا ہے سارے ہی ٹھیک نے اساں کسی نو کچھ نہیں کہنا اساں جے کسی نو کچھ کہنا بھی ہے تے ریڑی والے نو پھڑو یہ دین دی لوڑ ہے اچھا کیوں سرکار دوجیاں نو کوئی نہیں بولدے نہیں جی دوسرے انہوں کو بیٹھے رہن مجال ہے جے کدی انہوں دے اگے سچ بولن کوئی تبلیغ کرن تبلیغ ساری ماڑے واسطے کھلوتی ہے تگڑا انہوں دے سامنے آوے انہوں کدی نہیں آکھن گے ظلم چھڈ کفر چھڈ بغیرتی چھڈ کی کرن دیا کوئی حیا کر نہ رعایا وچوں جیڑا سننا چاہتا ہے جیڑا کوئی ماڑا دستا ہے انہوں چڑھ کے 5-7 تبلیغ جڑ جاندے نے کٹھے وہ جان چھڑانا اوکھی ہو جاندی انہاں دا بھی اسلام نال کوئی تعلق نہیں تیسرا ایک ٹولا ہے وہ کہندے نے اسی اسلام سیاسی بھی ہاں تے سیاسی مذہبی ہاں مذہب والی سیاست کرنا چاہتے ہاں لیکن ہے کیڑی تہاڈی بھا جی وہ ساڈی جی ووٹاں والی کیڑی ہے اچھا جی تساں کی کرنا چاہتے ہو اسی جی اسلام لیا چاہتے ہیں پا جی اسلام تسا لیا چاہتے جی سوٹے نال نہیں جی سوٹے نال تے آ نہیں سکتا پرچی نال لیا چاہتے وہ سرکار پرچی نال لیا چاہتے جی اگوں جے سیانی قوم ہوئے تو آ کے سرکار 70 سال پرچی پی رہی ہے پیچھے سارے کافر ہی سن نماز مسلمان تو ہی جمیا جنہیں آن کے خلاف برپا کر دینا پر جے تواڈے منہ شریف زبان ہوے تے دل ایس سینے کوئی دل ہوے تے ایس سر شریف تھوڑا جا مغز ہوے تے تھوڑی جی توجہ کرو گے نا تے گل ہیٹھاں سٹن والی نہیں تے روئے زمین دا کوئی بندہ ادا جواب نہیں دے سکنا سر تلنا ہور گل ہے سر تل جڑی مرضی تل لو انہاں کی بھائی پرچی نال اسلام ووٹ نال اسلام نانا چاہتے ہیں وہ بھائی یہ 70 سال ہو گئے نے پہلا کیوں نہیں آیا ووٹ نال پہلو پاکستان کافر تھا بولتے نہیں جواب دو 70 سال پاکستان کافر تھا یا مولوی پہ جڑے ووٹ منگن والے سن وہ بے ایمان سن کیوں نہیں آیا 70 سال دا تجربہ حضور نے فرمایا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين مومن ایک سوراخ تو 2 واراں نہیں ڈنگیتا ایک سوراخ تو 2 واراں تے 70 سال ڈنگ کھا کے 70 سال 70 واراں
پھر ہاتھ اوتھے ہی تن دیتا ہے. ہوں نبی دا فرمان غلط ہے یا آپا غلط ہے؟ بولو بولو بولو. نمبر 1 یہ مطلب ہے تجربہ بھی دستا ہے کہ یہ ایک کوئی نیا ڈرامہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرچی نال کیویں آنا ہے سرکار؟ گنتی ہونی. آہو جی گنتی ہونی ہے. یہ مطلب ہے جی گنتی بہتی ہو گئی تے پاسے دی تے پھر اسلام آنا ہے. جی نہ ہوئی تے پھر سرکار ہوں دو ہی صورت نے. دو ہی صورت نے فرضی فرضی حقیقی نہیں. حقیقی ایک ہی ہے. وہ کی مولوی ہرے دوسرے جیتے. یہ میں لکھ دینا میرے کو لکھا لو. سیانے آندے نے جدا جمنا یاد ہوئے وہ دند نہیں ویکھی نہیں. ٹھیک ہے میں پہلوں دس دینا. لاہور اٹھے سن ایویں لاہور اسلام آ گیا جی. لاہور ایک محلے میں اسلام آ گیا. اگوں تسی امید رکھو انشاءاللہ ٹر پیا. لاہور دے ایک محلے اسلام آ گیا. اوتھے 3 قسم دے بندے کھلوتے نے. 3 قسم دے. ایک بالکل بےریش سی جماندرو. او دا نام چشتیہ بندہ کیوں رکھے آئی؟ یہ کیوں آخے 3 بندے؟ اس واسطے آخیا ہے کہ جی بندے بندیاں میں لگے پھرتے ہیں وہ بابے اور ایویں لگے پھرتے ہیں. ایویں جی وہ جڑی مستورات والی گل ہوندی ہے وہ کوئی بھی نہیں. تے شیخ سادی فرماوندا ہے جیڑی بی بی منہ نہ کجے وہ بندہ ہے بڈھی کہہ دی. خیر ایک مکمل بیریش ایک ادا بیریش. ادا بیریش کا مطلب کی سی کہ قدرت نے داڑھی تے وہ جمائی ہے لیکن انہیں من من کے صفائی فرمائی. مچھاں داڑھی ہر شے پوری صاف کر کے اور سے جماندرو بیریش دے نال دا بنے. ایک سی ایڈی داڑھی شریف والا. ہوں ہویا کی اسلام جس محلے میں آیا میں وہی گل پیا کرنا. اگوں تو تسی توقع رکھو گڈیاں دے چڑھ چڑھ کے آیا. صرف ایک پرچی نہ جان دیا جے کسی پاس. جتھے پرچی پئی ہے میں اتوں کی گل پیا کرنا. صدقے جاواں اتے اسلام آیا محلے میں 60,000 اوہی لے گئی بیریش جماندرو جدی پشتی. وہ کنے لے گئی؟ پھر وہ دوسرے دی واری آئی وہ لے گیا 40,000. پھر جدوں داڑھی شریف والے دی واری آئی وہ لے گیا 7,000. جا کے ویکھو اتنے گنتی وچ بھی اسلام آ گیا ہے تے محلے وچ بھی آ گیا. ہائے ہائے ہائے. ایک توجہ ذرا تھوڑی جی عقل کی گل کرن دیا. اگر بے عقلی دی ہوے تو مینوں واپس کر دیا جی. سودا بھی واپس ہو سکتا ہے تے گل بھی واپس ہو سکتی ہے. کوئی وڈی گل ناراض نہیں ہونا چاہیے لیکن 2 گلاں پکیاں کرو. اج لکھ لو. وہ محلے کا نام نہیں آتا کہڑا سی؟ بلال گنج. بلال گنج گنتی بھی اسلام آ گیا کیونکہ گنتی